عورت کے ہاتھ یا پاؤں پر مہندی کا رنگ ہو تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جب کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خاتنما دائرے کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے بیضاؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیضاؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالی کی مثال دی کہ اللہ تعالی نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوئے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالی سے کہے گا آپ نے مجھے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ سے مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہٹا دی جائے گی تو اپنے
اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تم ہی تو بچانے کے لیے میں جگر رہا تھا۔ عورت کے ہاتھ یا پاؤں پر مہندی کا رنگ ہو تو اس کی وضو میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب مہندی کا رنگ جلد پر لگا ہو اور اس پر کوئی جرم یا تہ نہ ہو تو وضو ہو جائے گا۔ اگر سر کے بال میں کوئی جرم، مٹی، مٹیالہ پن یا چیز لگی ہو اور اسے صاف نہ کیا گیا ہو تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ گوشت میں انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے خون نکل کر باہر آ جائے اور وہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے خون نکل کر صاف انجیکشن کی جگہ تک رہ جائے اور نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گوشت میں انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ خون جو اندر رہتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون کے بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے جب خون بہے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہتی ہیں وہ ناپاک ہیں اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آنکھ درد کی وجہ سے بیمار ہو اور اس سے بہنے والا آنسو یا کسی بھی قسم کی رطوبت ناپاک ہے اور وضو توڑ دے گی۔ جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلے اور وضو نہ ٹوٹے وہ پاک ہے، مثلاً خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبتیں اگر وہ وضو کو نہ توڑیں پاک ہے۔ چھالا یا زخم اگر پھوڑا جائے اور اس سے بہنے والا مواد نجس ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دلیل فقہا کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ چھالا یا زخم کا مواد اگر وضو کو نہ توڑے پاک ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس کا پانی کسی برتن یا چیز میں جمع ہو گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ پانی دس درہ کے علاقے میں ہو تو اس کے بعد اس پانی کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پانی کو وضو یا غسل کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ استعمال شدہ پانی کی حالت اور مقدار کا بھی ذکر ہے کہ اگر وہ پانی ناپاک ہو گیا ہو تو وہ وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ استعمال شدہ پانی جس میں فرض غسل کیا گیا ہو یا وضو کیا گیا ہو اس کا کیا حکم ہے؟ وضو اور غسل کا پانی جب استعمال کر لیا جائے اور وہ کسی برتن میں جمع ہو جائے تو وہ دوبارہ وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہتا ہوں مگر بلا ضرورت پیچھے ہٹے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے، یا حی یا قیوم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی۔ جب بھی بندہ اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی وادی میں داخل ہوا۔ ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچے مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چھپانے والا تجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ تعالیٰ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہوگا۔ رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔